بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ جانیں گے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی جانور قربانی کرنے کے لیے خرید لیا، خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب معلوم ہوا کہ اس میں تو یہ عیب تھا، یا قربانی کے جانور کو خریدتے وقت تو کوئی عیب نہیں تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، جیسے ہم گاڑی سے اتارتے ہیں، ٹرک سے اتارتے ہیں تو اتارتے وقت جانور دوڑا یا اترتے ہوئے اس کے اندر ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، ناجائز ہوتی ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس جانور کے اندر جو عیب پیدا ہوا ہے اس کا علاج کیا جائے، اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ شخص غنی تھا، مالدار تھا، امیر تھا اور صاحب نصاب تھا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور دوسرے جانور کی ہی قربانی کرے۔ اگر وہ شخص جو ہے وہ امیر نہیں تھا، مالدار نہیں تھا، غنی نہیں تھا بلکہ شرعی فقیر تھا، یعنی صاحب نصاب نہیں تھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی جانور کی ہی قربانی کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو غنی شخص تھا اس کے اوپر یعنی کوئی جانور کوئی مطلق کسی جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، یعنی اس جانور کی قربانی کر لے یا کسی اور جانور کی قربانی کر لے، مطلقاً اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور جو فقیر آدمی ہے، جیسے اس نے جانور خریدا یا نیت کی تو اس کے اوپر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اسی جانور کی ہی قربانی کرے گا، اور غنی آدمی، مالدار آدمی دوسرا جانور خریدے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے بعض اوقات جانور کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں۔ ذبح کرتے ہوئے، گراتے ہوئے دم کٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی یا تھن کٹ گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قربانی کرتے ہوئے جانور کے اندر جیسا بھی عیب پیدا ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔